فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ سے جو آج سوال کیا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، قرآن مجید کا دل کون سی سورہ کو کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کا دل کون سی سورہ کو کہا جاتا ہے؟ 3 آپشنز آپ کو دیے ہیں، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین۔ یہ 3 آپشنز آپ کو دیے ہیں، صحیح آپ نے جواب بتانا ہے۔ فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب پہ آپ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ کامنٹس کے ذریعے بھی آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں فیض رمضان میں۔ اس کے ساتھ ہی آج جب ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ والا جب ٹاپک ہوتا ہے، سیگمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے مختلف موضوعات ہوتے ہیں، اور آج ہم جب بات کر رہے ہیں ملک کی سلامتی پر، تو ہمارے ساتھ میجر ریٹائر انور خورشید صاحب موجود ہیں۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ روز جو آپ لوگوں کی اب تو فرمائش ہو گئی ہے نا، جو سیگمنٹ اس وقت میں کر رہی ہوتی ہوں، تو اس پر بھی بات کرتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے۔ اجازت ہے آپ کی؟ اجازت ہے کر لوں تاکہ اس میں پھر ان کو بھی انوالو کر لیا جائے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں جیسے کہ الفیض گروپ آف کمپنیز کی ہم اس وقت بات کرتے ہیں۔ الفیض گروپ آف کمپنیز کا جہاں ذکر آتا ہے وہیں پر الفیض بلڈرز کا، شایان فیض کنسٹرکشنز کا، فیض ٹی وی نیٹ ورک کا اور روزنامہ فیض عوام کا ذکر آتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز کی تو روز آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے الفیض بلڈرز سالہ سال سے عوام کی خدمت کر رہا ہے، کس طرح بھرپور انداز میں جو پروجیکٹس ہیں لوگوں کی رہائش کے لیے ان کا اہتمام کیا گیا، وہ جاری و ساری ہیں، اس پر کام ہو رہا ہے، اور مزید کچھ آنے والے پروجیکٹس بھی ہیں۔ جہاں ہم ابھی کی بات کرتے ہیں وہیں پر میں آپ کو روز بتاتی ہوں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ، ایک بہت بڑا سرپرائز جو کہ فیض ٹی وی نیٹ ورک اور روزنامہ فیض عوام کے ذریعے آپ سب کے سامنے آئے گا، کیونکہ فیض ٹی وی نیٹ ورک اور روزنامہ فیض عوام میڈیا پارٹنر ہے الفیض بلڈرز کا، اور الفیض بلڈرز کا وعدہ ہے عوام سے گھر سب کے لیے۔ اور جہاں ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ کم تنخواہ والوں کی بات کرتے ہیں، مڈل کلاس عوام کی بات کرتے ہیں، وہاں پر عوام اپنا ذاتی گھر نہیں کر پاتے اس مہنگائی میں۔ پہلے آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ سوچتے تھے اور کہا بھی جاتا تھا کہ جب والدین یعنی جب باپ، جو پرانے باپ ہوتے تھے کسی کے بھی، ہماری جنریشن سے جب پہلے کی بات کریں تو وہ 1 نہیں 2 3 بھی ذاتی گھر کر لیتے تھے، اور وہ الگ الگ اولادوں کے پاس ہوتے تھے۔ اور اگر چلیں بہت بھی کوئی غریب ہے تو اس کی ذاتی چھت ضرور ہوتی تھی اور اس میں پورشنز ہوتے تھے اولادوں کے۔ اور ابھی بھی ہماری جنریشن جو ہے وہ اسی طرح سے زندگی گزار رہی ہے مڈل کلاس کی جب بات کی جاتی ہے۔ لیکن وہیں پر جب ہماری جنریشن کے اس دور کی بات کی جاتی ہے تو یا تو آپ دن رات لگے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور صرف تصور کرتے رہیں کہ آپ نے ایک تو رینٹ دیتے رہنا ہے ہر مہینے میں آپ کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں، اور کیسے مہینے کا اختتام ہو جاتا ہے اور رینٹ کی تاریخ آ جاتی ہے، اور وہ رینٹ بھی آپ نے دینا ہے، کرایہ دینے کے باوجود چھت آپ کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہیں پر الفیض بلڈرز لے کر آ رہے اور لے کر آ چکا ہے بہت زبردست، بہت ساری چیزیں، پروجیکٹس اس طرح کے کہ جہاں پر مڈل کلاس عوام کم خرچے میں آسان اقساط کے ذریعے اپنی ذاتی چھت حاصل کر سکتی ہے۔ وہیں پر جو میں آپ کو اسکیم روز بتاتی ہوں، ابھی تجسس آپ سب نے باقی رکھنا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم پروگرام کا بھی آغاز کریں گے، اور اویئرنیس کا سلسلہ بھی کیسے آپ سب اس کا حصہ بن سکتے ہیں گھر سب کے لیے کے اندر۔ اور خاص طور پہ جہاں میں بات کرتی ہوں خوابوں کی، ہر انسان کا، صرف مڈل کلاس نہیں، ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، ہر غریب کا بھی خواب ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ذاتی چھت ہو جائے، اور اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ یقیناً جب میں بات کرتی ہوں الفیض بلڈرز کی، تو الفیض بلڈرز کے ساتھ جب آپ گھر سب کے لیے کی بات کرتے ہیں، گھر سب کے لیے یقیناً آپ سب کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اور یہاں وقت کی بڑی کمی ہے نا، میں سوچ رہی ہوں کہ خورشید صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے بلایا اور پھر مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہی ہیں، نازیہ بولے جا رہی ہیں۔ خورشید صاحب کیا بولیں گے ویسے ابھی الفیض بلڈرز کے بارے میں؟ الفیض بلڈر کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ مسجد بنا دینا، کنواں بنا دینا اور درخت لگا دینا صدقہ جاری ہے، یہ لوگوں کو گھر بنا کے دینا یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ بے شک پیسے ان لوگوں کے ہوتے ہیں، مگر یہ قسطوں میں پیسے لینا اور اس طرح لوگوں کو بنا کے ایک چیز دینا، گھر بنانے صدقہ جاری ہے۔ تو الفیض گروپ والوں کا تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس چیز میں، جس طرح باقی لوگ بھی کرتے ہیں، تو یہ بزنس کے ساتھ ساتھ ثواب کا کام بھی ہے۔ بالکل۔ آپ ہمارے سی ای او صاحب ہیں شاید فیض بھٹو صاحب، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں پچھلے 4 سال میں
ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جو ہمیں 50 لاکھ گھر ملیں گے، تو ان میں سے کافی گھر لوگوں کو ملے بھی ہیں، اور بھی اگر رہتے تو مل جاتے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پولیٹیکل سلوگن ہم نے سنا تھا 1970 میں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، اس میں بھی مکان کا ذکر تھا۔ تو یہ بنیادی 3 جو چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو میں آپ کے چیئرمین صاحب کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنا بھی کام کر رہے ہیں اس میں مزید جب بھی کر رہے ہیں اس میں، یعنی کہ بزنس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ اس کو بھی لے کے آئیں نا، ایک نیکی کے کام کو، مثبت سوچ شامل ہے نا اس کے پیچھے، اس میں سوشل سوچ، مثبت سوچ اور لے کے آئیں، اللہ پاک کو سامنے رکھ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بہت ساری احادیث کو سامنے رکھ کے تو رکھیں کہ آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو یعنی کہ چھت مہیا کر رہے ہیں، تو کتنی اچھی بات ہوگی کہ آپ ایک پیسے لگا کے جائیں گے عمرہ کرنے، حج کرنے، اور آپ جتنے بھی خیراتیں کریں گے اس سے بہتر، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، مگر یہ لوگوں کو گھر دینا، اس میں آپ مزید، یعنی کہ اس میں جتنا آپ مزید انوالو ہو سکتے ہیں اور لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ ہو سکتی ہے تو ضرور کیجیے۔ اچھا، وقت کی کمی ہے آج کا ہمارا موضوع، کیونکہ قومی سلامتی کا بھی، ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کے لیے تھا، کیا پیغام دیں گے؟ بس جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنی بھی عوام ہے نا، تو یہ لوگ آئین کو نہیں سمجھتے، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، اور جو باقی جو قانون ہے کہ فوج کس کے ماتحت ہے، باقی ادارے کس کے ماتحت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے سب کو چاہیے کہ یہ چیزوں کو پڑھ لیں کہ کیا ہے، کون کدھر ہے، تو تب جا کے پھر وہ سوشل میڈیا پہ آئیں اور جو مرضی کرنا ہے پھر کریں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کا۔ ناظرین، کیونکہ افطار کا وقت ہو جائے گا شہر کراچی میں تو، اور آپ سب بھی بہت سارے لوگ روزہ افطار پاکستان میں کر چکے ہیں اپنے اپنے شہروں کے مطابق، آپ آج 12 رمضان المبارک کا روزہ افطار کریں گے۔ مجھے نازیہ علی کو روز کی طرح دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ اے ختم رسول، ختم رسول، ختم رسول، اے ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے ختم رسول، اے ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ ماشاءاللہ، اور وہ صاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اور صاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اے ختم رسول، اور یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری
پری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر کوئی نہیں اے ختم رسول ماشاء اللہ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر فیض رمضان فیض رمضان